بھی ہم محسوس کرتے ہیں۔ دل اس طرح نچوڑا جا رہا ہے، اس طرح مچل رہا ہے اور اس طرح ڈوب رہا ہے ذات خداوندی کے کلام کے۔ وہ کلام جب نازل ہوتا رہا، وہ کیفیات بنتی تھی۔ ایک وقت گزرا، عرصہ اللہ نے کلام روک دیا، نزول کلام کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اب اللہ نے حکمت کے پیش نظر کلام کو روکا، نزول کلام کا سلسلہ بند ہو گیا۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی، طبیعت پہ بوجھ آیا، آپ پریشان ہونے لگے، اور ایک طرف کلام رکا اور پریشانی بڑھنے لگی، تکلیف بڑھنے لگی، درد بڑھنے لگا، وہ جدائی کی کیفیات جو ہے وہ بڑھنے لگے۔ دوسری طرف رات پوری قیام کرنا اور قدمین مبارک میں ورم پڑنا وہ بھی کم ہونے لگا۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اے پیارے حبیب، چادر اوڑھنے والے معبود، پوری رات قیام نہ کیا کرنا۔ قم اللیل الا قلیلا، تھوڑا کم کر لے رات کا قیام کم کر لے۔ نصفہ، آپ اس کو آدھی رات آرام میں بدل لیں، آدھی رات آرام میں۔ پھر خیال آیا محبوب کا جی چاہے کہ میں زیادہ قیام کروں، تو میں نے اگر حد لگا دی تو پھر یہ بھی اچھا نہیں، تکلیف ہوگی۔ تو کہا اور زد علیہ، پیارے تیری ذات پہ چھوڑتا، بڑھانا چاہیں تو بڑھا لے، کم کرنا چاہیں کم کر لے، آپ کی مرضی پہ۔ اب وہ رات کا قیام جو تھا وہ بھی کم ہو گیا۔ اب یہ دو دلچسپ باتیں، ایک طرف سے کلام کا نزول کا سلسلہ رکا، دوسری طرف سے قیام کا وہ سلسلہ جو پوری رات کا تھا وہ بھی کم ہونے لگا۔ اس کیفیت کو، اس حالت کو اگر آپ دیکھیں تو یوں سمجھ لیں کہ آپ ہر روز گھر سے کام کاج کے لیے، جاب کے لیے جاتے ہیں، آفس جاتے ہیں، تو ہر روز بندہ جائے، راستے میں ایک شخص سے ہر روز ملاقات، حال احوال پوچھتے، اور ایک بڑا جاننے والا دوست ہے، اور عرصے کے بعد ملے۔ ایک ٹائم گزر گیا، جیسے قاری صاحب کی ذکر کر رہے تھے کہ یہاں پہ محمد کرواتے رہے، ایک عرصہ، ایک گزرا وہ یادگار لمحات جو قرآن کے ساتھ، اللہ کے گھر کے ساتھ گزرے لمحات تھے، اور وہ محبتیں یاد آتی ہیں۔ ایک عرصے کے بعد ملاقات، عرصے کے بعد ملاقات ہو تو حاجی صاحب بھی مچل کے کہتے ہیں ذرا ہمیں بھی تھوڑا بہت سنیں۔ محبتیں، وہ یادیں، چیزیں جتنی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑی ہیں، وہ پھر سے انسان کے اندر جنم لیتی ہیں، بچتی ہیں۔ فطرتی امر ہے، انسان ان محبتوں کو پھر سے تازہ دم کرنا چاہتا ہے۔ تو اچانک ایسے دوست سے ملاقات ہو جس سے عرصے کے بعد دیکھا، تو بندہ جس سے روز ملتا ہے اس کے ساتھ کیا طریقہ ہوتا ہے ملنے کا، جس سے اچانک ملے اس کے ساتھ کیا طریقہ ہوتا ہے بازو کھول دینا، محبت میں اسے سینے سے لگا دیتے، دیر تک کھڑے رہتے، روز ملنے والے کا کیا حال ہے، گزر جاتے ہیں۔ لیکن جس سے عرصے کے بعد ملے، اب جی نہیں چاہتا چھوڑے، جی یہ چاہتا دیر ہوتی ہے ہو جائے، آفس بعد میں چلے جائیں گے، کام پہ بعد میں چلے جائیں، دو چار باتیں ہو جائیں، پرانی دو باتیں پھر شیئر کر لیں۔ تو بلا تنسیب اللہ نے بھی چاہا، حبیب یہ ہر روز کا جو سلسلہ ہے ہمارا،
اس میں لذت تو ہے، حلاوت تو ہے، مٹھاس اور چاشنی بھی موجود ہے، لیکن میں کلام روکنا چاہتا ہوں کچھ وقت کے لیے، اور پھر کلام کا سلسلہ کریں گے اور پھر ملاقات کریں گے۔ اس ملاقات کے اندر جو لذت ہوگی، جو انتظار کے بعد ملاقات ہوتی ہے، یا وہ انتظار میں جو لمحہ گزرتا ہے، اس لیے انگریز نے کہا تھا انتظار اشد من القتل، انتظار تو قتل سے بھی سخت ہوتی ہے۔ اور اس انتظار میں محبوب کی یاد میں جو لمحے، اور پھر انتظار کے بعد جب ملاقات اچانک ہو جائے، پھر اس انتظار کی لذت سے بڑھ کر یہ لذت ہے جب دونوں کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ اب اس میں سب کچھ پچھلا بھول جاتا ہے، بندہ اس میں ڈوب جاتا ہے۔ اب اس میں جب ڈوبا ہو اور پھر وہ ملاقات میں جو ڈسکشن ہوتی ہے، جو مزہ آتا ہے اور جو لطف اور چاشنی ملتی ہے، وہ کسی اور میں نہیں ملتی۔ تو اللہ نے چاہا ابھی آپ کو کلام لے کر لذت لیتے ہیں، میں چاہتا ہوں کچھ وقت کے بعد ملاقات ہو۔ میں کلام روکنا چاہتا ہوں، کلام رکا، ادھر سے قیام بھی کم ہوا، ناقدین کو موقع ملا، یارانے محبت کو موقع ملا، انہوں نے ہاتھ سے کوئی موقع جانے نہ دیا، وہ تو انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی موقع بنے ہم بھی بات کریں۔ ادھر موقع جو بنا، ساری گلیوں میں شور بپا ہوا۔ یہ جو کہتے تھے روز کلام آتا ہے، روز بات ہوتی ہے، اب تو اسے چھوڑ دیا، کوئی بات چیت نہیں تھی، کوئی کلام شلام نہیں تھا۔ یہ جو رات پوری قیام میں گزارتے تھے، اب وہ قیام بھی چلا نہیں گیا، اب تو قیام بھی نہیں ہو رہا وہ والا۔ تو یہ وہ محبت کی جو باتیں آپ سنتے تھے، ایک ایک کے پاس جاتے، جا کے ان کے کانوں میں باتیں کرتے اور ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے۔ انہیں کیا معلوم یہ جو وقفہ آیا ہے اس کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، ابو لہب کو علم نہ تھا اس وقفے کے بعد جو محبت نچھاور کی جائے گی، جو محبت کے پھول برسائے جائیں گے، جو محبت کے لیے پردے ہٹائے جائیں گے، حجابات ہٹا کے جو جلوے کروائے جائیں گے، وہ اس سے کئی گنا بڑھ کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب وہ وقت آیا، وہ وقت آیا، یہ بات سننے کا۔ اب ہم نے کلام کا سلسلہ دوبارہ بحال کرنا ہے، قرآن مجید کے نزول کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہونا۔ اب دوبارہ سے جو کلام کا سلسلہ شروع ہونا ہے، اس کے لیے اللہ نے انتخاب کیا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اب جو اعتراض آیا تھا، اعتراض حضور علیہ السلام پہ نہیں تھا، اللہ نے ان کو چھوڑ دیا، اللہ ان سے ناراض ہو گیا، یہ اعتراض تھا۔ اور حضور علیہ السلام نے سنا، قلب اندر میں بوجھ آیا، ملال آیا کہ دشمن اعتراض کر رہا ہے۔ اللہ نے اب جواب دشمنوں کو دینا تھا، اور جواب تیسری آیت میں مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، کہ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے، نہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے چاش کے وقت کی، قسم ہے رات کی تاریکی کی۔ اب یہ جو قسم کھائی جا رہی ہے، ایک مرتبہ فکر میں اس کا معنی کیا کہ چاش کے وقت کی قسم اور رات کی تاریکی کی قسم۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے معنی کیا وَالضُّحَىٰ، صبح میلاد مصطفیٰ کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ،
شب معراج کی تاریخی کی قسم۔ اب میرا ایک سوال ہے، میں زیادہ مترجمین کا ترجمہ نہیں رکھ رہا، دو ترجمہ آپ کے سامنے رکھے اور دونوں کو آپ نے پوری توجہ سے سنا۔ ایک میں چاشت کے وقت کی قسم ہے اور دوسرے میں رات کی تاریخی کی۔ ایک میں شب میلاد مصطفیٰ کی قسم ہے اور دوسری آیت میں شب معراج کی تاریخی۔ سوچئے گا، اعتراض نہ چاشت پہ ہوا ہے، نہ وقت چاشت پہ ہے، نہ رات کی تاریخی پہ ہے۔ اعتراض جو کیا ہے وہ معبود پہ اور اللہ کے کلام کے رکنے پر کیا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے چاشت کے وقت کی قسم، رات کی تاریخی کی قسم۔ اگر صبح میلاد مصطفیٰ دیا جائے تو میلاد مصطفیٰ کی صبح پہ بھی اعتراض نہیں ہے، اور شب معراج کی قسم اس تحریکی کی جس میں آقا کریم معراج پر کی، شب معراج پہ بھی اعتراض نہیں ہے۔ تو پھر اللہ نے یہ کیوں کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ؟ ایک معنی کر کے میں وجہ بھی کروا۔ تیسرا معنی یہ ہے، حضور شیخ الاسلام نے بیان کیا وَالضُّحَىٰ، چاشت کے وقت کی طرح چمکتے ہوئے چہرہ مصطفیٰ کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، رات کی تاریکی کی طرح چھانے والی زلف عنبری کی قسم۔ آپ کہیں گے مانا یہاں پہ بھی وہ نہیں بنتا، چاشت کے وقت کی طرح چمکتے ہوئے چہرہ مصطفیٰ کی قسم۔ چہرے پہ تو اعتراض نہیں تھا، یہ زلف عنبری پر اعتراض نہیں تھا، یہاں مانا قریب القریب چلا جاتا ہے اعتراض پر۔ جب اعتراض ہوا، جب تانا دیا گیا، پوچھتے کام سے بتائی آقا کریم علیہ السلام کے چہرہ اکبر پہ اشارے قبض آئے، پریشانی کے احساس ظاہر ہوا، ملال آیا چہرہ مصطفیٰ پر۔ جب ملال دیکھا اللہ نے کہا حبیب دشمنوں کو تو جواب دیں گے جو دیں گے، لیکن مجھے دشمنوں کے جواب سے بات نہیں ہے، مجھے تو آپ کے چہرے سے بات ہے۔ پہلے اس پہ مسکراہٹ لائی جائے، چہرہ جب نکھر جائے گا حبیب پھر میں دشمن کو جواب دوں گا۔ وَالضُّحَىٰ، حبیب چہرہ مصطفیٰ کی قسم جو چاشت کے وقت کی طرح چمک اٹھا۔ یہ جملہ کہنے کی دیر تھی، دشمن کے اعتراضات اپنی جگہ پہ رہ گئی، چہرہ مصطفیٰ کیوں اٹھا، چہرہ مصطفیٰ کیوں اٹھا۔ اب جو بات بڑی اہم اور سمجھنے والی ہے، اعتراض نہ چاشت کے وقت پر ہے، نہ صبح میلاد مصطفیٰ پر ہے، نہ شب معراج پر ہے، نہ چہرہ مصطفیٰ پر ہے، نہ زلف عنبری پر۔ اللہ قسم کھا رہا ہے چاشت کی طرح چمکتے ہوئے چہرہ مصطفیٰ کی۔ اگر قسمیں کھانی تھی تو اوقات کے اندر سب سے بہترین وقت کون سا ہے؟ نمازوں کے اوقات ہیں۔ اللہ کہتا فجر کی قسم، والفجر ولیال عشر کہا بھی ہے، جی چاہتا عصر کی قسم کھا لیتا، والعصر یہاں پہ لے آتا کہ جواب دینا ہے دشمن کو، کسی نماز کا ذکر کرے، مغرب کا کرے، ظہر کا کرے، کسی نماز کا ذکر کیا جائے۔ ایک بات یاد رکھیں، نماز کی اوقات میں، نماز میں نہیں، یاد رکھیے گا نماز میں نہیں، اوقات نماز میں ایک نقص پایا جاتا ہے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا نقص والی شے کی مناسبت بھی اپنے محبوب کی طرف کی جائے۔ وہ نقص کون سا ہے؟ فجر کا وقت ہے، فجر کے وقت اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرا ہونا ایک نقص ہے۔ زور کے وقت سورج بلندی پہ آ جاتا ہے،
لیکن کوئی شخص نگاہ بھر کے سورج کو دیکھ نہیں سکتا. اگر دیکھ نہیں سکتا جس چیز کو دیکھا نہ جائے جی بھر کے نگاہ بھر کے وہ بھی نقص ہے. عصر کے وقت سورج ڈھل جاتا ہے ڈھلنا بھی نقص ہے. مغرب کے وقت سورج غروب ہو جاتا ہے غروب ہو جانا بھی نقص ہے. عشاء کے وقت اندھیرا چھا جاتا ہے اندھیرے کا آنا بھی نقص ہے. اللہ نے کہا والضحیٰ حبیب چاشت کے وقت کی طرح چمکتے ہوئے چہرہ مصطفیٰ کی قسم. چاشت کے وقت کی قسم اس لیے ہوتی ہے چاشت کے وقت نہ اندھیرا ہوتا ہے نہ کوئی دیکھنا چاہے تو آنکھ چن جاتی ہے بلکہ چاشت کے وقت سورج جب بلند ہوتا ہے کرنیں پھیلتی ہیں تو روشنی روشنی ہو جاتی ہے اور دیکھنا چاہے تو جی بھر کے سورج کو دیکھ بھی سکتا ہے. اللہ نے کہا چاشت کے وقت کی طرح چمکتے ہوئے چہرہ مصطفیٰ کی قسم. حبیب میں اس وقت کی قسم بھی نہیں اٹھاتا اور آپ کی ذات کی طرف نسبت نہیں کرنا چاہتا جس سے آپ کی ذات کے ساتھ اٹیچ کیا جائے اور اس کے اندر نقص پایا جائے. اتنا اللہ پاک ایک ایک چیز کا انتخاب کرتے ہوئے خیال کرتا ہے صرف کس کے لیے اپنے محبوب کے لیے. اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس کمال سے نوازا اس کمال کے لیے اللہ نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا. پیارے حبیب دشمن کے جواب سے پہلے میں چاہتا ہوں آپ کی محبتوں کا وہ ذوق جو ہے پھر بحال کیا جائے وہ ملاقات کا ذوق جو ہے پھر سے بحال کیا جائے تاکہ پھر سے ہم ان کیفیات میں ڈوب جائیں ان لذات